آداب، میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود ہوں۔ بات ایمان کی، بات انسان کی۔ آج کی دنیا میں جب زیادہ تر ملک اپنے حکمرانوں سے ناخوشی، بے چینی اور بے اعتمادی محسوس کر رہے ہیں، تو شاید یہی سب سے مناسب وقت ہے کہ دنیا اس پر غور کرے کہ ایک ملک چلانے کے لیے اسلام کیا طرز حکومت پیش کرتا ہے۔ کئی سوسائٹیز کو لگتا ہے کہ یا تو ان کے رولرز صرف پاور پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں یا پھر پبلک کو صرف الیکشن کے وقت یاد کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اسلام کا پولیٹیکل ماڈل، جو کہ جسٹس، ہیومن ایکوالٹی، اکاؤنٹیبلٹی، انسانی برابری اور امانت داری جیسے عناصر پر زور دیتا ہے، ایک تازہ اور مورلی گراؤنڈڈ الٹرنیٹو کی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ اس ماڈل میں نہ صرف اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز اور رول آف لا کی بات ہے، بلکہ رولر اور رولڈ دونوں کے بیچ ایک اسپرچول اور ایتھیکل رشتہ بھی ہے، جہاں حاکم خود کو صرف وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا صدر تصور نہیں کرتا، بلکہ جواب دہ خادم سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جو آخرت اور تاریخ دونوں کی عدالت میں جواب دہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مالک اشتر کو لکھا ہوا ایک خط، جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر اپوائنٹ کیا گیا، اس وقت کا مولا علی کا لکھا ہوا ایک خط، جس میں گڈ گورننس کے پرنسپلز کو پیش کیا گیا ہے۔ اس خط میں مولا علی نے جسٹس، کائنڈنس، جواب دہی، مرسی، سبھی کے ساتھ برابری کا برتاؤ، منمانی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ کی خاص طور سے تنبیہ کی ہے مالک اشتر کو، جن کو انہوں نے گورنر اپوائنٹ کیا تھا مصر کا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ خط ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی، جہانی راجیو گاندھی جی کو جب دیا گیا تو انہوں نے اسے بڑے غور سے پڑھا اور پھر یہ کہا کہ ہر حکمران کو یہ نصیحت ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی کہ اس خط میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انصاف، رحم، اکاؤنٹیبلٹی، برابری اور امن، وہی آج کی گڈ گورننس کی کور ویلیوز ہیں۔ اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ صرف مسلمان حکمرانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر دور، ہر ملک اور ہر سسٹم کے پولیٹیکل رولرز کے لیے ایک یونیورسل گائیڈ لائن، ایک یونیورسل میسج بن گئی۔ اسی خط کو بعد میں یونائٹڈ نیشنز اور کئی انٹرنیشنل تھنکرز نے بھی لیڈرشپ اور گڈ گورننس کی بہترین مثال کے طور پر کوٹ کیا۔ کوفی عنان، جو یونائٹڈ نیشنز کے صدر تھے، انہوں نے حضرت علی کے اس جملے کو کہ لوگ یا تو تمہارے دین کے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہارے برابر کے انسان، اسے پوری انسانیت کے لیے ایک یونیورسل پرنسپل بتایا کوفی عنان نے۔ اسلام اور گڈ گورننس کا رشتہ صرف تھیوری کا نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ تجربہ ہے، جو حضرت علی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حکمرانوں، جیسے عادل حکمرانوں، جیسے روحانی حکمرانوں کی زندگی سے پریکٹیکلی نظر آتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف انصاف اور رحم کی باتیں کی، بلکہ حکومت میں بیٹھ کر ان اصولوں کو اپلائی بھی کیا، اتنی حد تک کہ آج کے دور میں سیکولر لیڈر راجیو گاندھی جیسے لوگ بھی یا کوفی عنان جیسے لوگ بھی ان کی تھنکنگ کو، ان کی رائٹنگ کو پڑھ کے، ان کے ورڈز کو پڑھ کے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے انسپائر ہونا چاہیے۔ اس خط میں گورنر کو یہ ریمائنڈ کرایا گیا کہ تمہاری ذاتی ملکیت، یہ تمہاری طاقت جو ہے، یہ پاور جو تمہیں اس عہدے کے ساتھ ملی ہے، یہ تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ اور امت کی امانت ہے۔ جنتا تم سے ڈرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے پاس اپنے مسئلے لے کر آنے میں یقین اور اطمینان محسوس کرے۔
اسلام کی نظر میں حکومت کوئی پریسٹیج کی کرسی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم بار بار یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ جب بھی انسان کو زمین میں اختیار دیا جائے تو وہ انصاف قائم کرے، لوگوں کے حق ادا کرے، ظلم اور کرپشن سے بچے، اور غریبوں، یتیموں، مظلوموں اور کمزور سیکشن کے لوگوں کی حفاظت کرے۔ اس نظریے کو رولر کا اسٹیٹس، ایک طرح سے چیف سرونٹ بن جاتا ہے، وہ جو باقی سب سے پہلے خود اکاؤنٹیبل ہے، دنیا کی عدالت میں بھی اور آخرت کی عدالت میں بھی۔ تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ایک بار جنتا سے یہ پوچھا کہ کیا اب بھی کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی، تن ڈھکنے کو کپڑا اور سر چھپانے کو چھت نہ ہو، اور جواب میں صرف سناٹا تھا۔ کوئی آگے نہ آیا، کوئی شکایت نہ اٹھی۔ یہ واقعہ گورننس کی اس ریئر کوالٹی کو دکھاتا ہے جہاں حکمران نے اپنی ذمہ داریوں کو اس حد تک پورا کیا کہ سب کی بیسک ضرورتیں پوری ہو چکی تھیں۔ یا وہ مشہور واقعہ کہ جب حضرت علی کی وفات کے بعد امام حسن نے ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو بہت پریشان تھا اور رو رہا تھا، اور جب پوچھا، اور وہ نابینا تھا، اور جب پوچھا تو کہا کہ ایک شخص مجھے روز آ کر کے مجھے روٹی کھلاتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا اور مجھے روٹی کھلاتا تھا، 2-3 دن سے وہ نہیں آیا۔ امام حسن رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ خلیفہ وقت تھے۔ تو یہ ہے ایک رولر کا خیال کہ وہ، اور اس کی گورننس کا طریقہ کہ وہ اپنے رعایا کے اس چھوٹے سے چھوٹے فرد کو بھی پرسنلی اٹینڈ کرے، اٹینشن دے اور اس کی نیڈز کو پورا کرے۔ ماڈرن لینگویج میں یہ بات وہی سٹینڈرڈ ہے جسے آج ویلفیئر اسٹیٹ یا سوشل جسٹس اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جہاں حکومت کی لیجیٹیمیسی صرف الیکشن سے نہیں بلکہ اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ سب سے کمزور انسان بھی بھوکا، ننگا اور بے گھر نہ رہے۔ حضرت علی سے منسوب ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کے فیصلوں سے یہ اخذ کیا جاتا ہے، یہ نتیجہ، کہ اگر بھوک کی بنیاد پر کوئی شخص روٹی چرا لے تو ہاتھ چور کے نہیں بلکہ حاکم کے کٹنے چاہیے۔ اس سوچ کا مقصد فقہی بحث سے زیادہ مورل یہ میسج ہے اپنے آپ میں کہ جب سسٹم اتنا ناکام ہو جائے کہ لوگوں کو روٹی تک چوری کرنی پڑے تو اصل قصوروار وہ سوسائٹی ہے، وہ حکومت ہے، وہ حاکم ہے جس نے انسانوں کو اس لیول تک پہنچا دیا۔ یعنی اسلام میں لا، قانون صرف ہاتھ کاٹنے یا سزا دینے کا نام نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ انسان جان بچانے کے لیے مجبوراً جرم کی طرف آگے بڑھ جائے۔ یہ سوچ آج کے روٹ کاز اپروچ، سوشل سیکیورٹی اور پاورٹی ریڈکشن پالیسیز سے سیدھے میل کھاتی ہے۔ اسلام میں گڈ گورننس کی پہلی اور آخری شرط ہے عدل، یعنی پیور جسٹس۔ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی نفرت کی وجہ سے انصاف مت چھوڑو۔ ذرا سا بھی ظلم کرو تو وہ خود سسٹم کو کھا جاتا ہے۔ اس کا پریکٹیکلی مطلب یہ ہے کہ قانون سب پر برابر سے لاگو ہو، عام آدمی پر بھی، وزیر پر، جج پر اور حاکم پر بھی۔ کورٹ میں غیر مسلم ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، ایویڈنس، رائٹس اور ڈگنیٹی سب کے لیے ایکول ہونے چاہیے۔ پبلک فنڈ یا بیت المال، اسلامک اگر سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو بیت المال یا پبلک فنڈ یا اسٹیٹ ٹریجری یا ٹیکسیشن کی منی، ان کو فضول خرچی، لگژری اور شو آف پر اڑانا ایک طرح کی خیانت ہے، بیٹریل ہے۔ یہ مال غریبوں، ہیلتھ، ایجوکیشن، ویلفیئر، ڈیولپمنٹ پر خرچ ہونا چاہیے۔ اسلامک نظریہ یہ صاف کہتا ہے کہ اصل کامیاب حکمران وہ ہے
جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی رعایا کے لیے جاگے، سوچے اور اسٹریٹجی بنائے۔ رسول اکرم اور مولا علی کے خطبوں سے اور خطوط سے بار بار یہ طرز عمل یہ صاف ملتا ہے کہ بازار میں ناپ تول، چیٹنگ اور مونوپلی پر نظر رکھو۔ طاقتور کسی کے روزگار کو کرش نہ کر سکے۔ کسانوں، مزدوروں اور چھوٹے کاروباریوں پر ٹیکس اس طرح نہ لگاؤ کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ شہروں کے ساتھ گاؤں اور دور دراز کے علاقوں کے حق بھی برابر امپورٹنس ان کو بھی ملنی چاہیے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ آج کی ماڈرن پالیسی لینگویج میں یہ اکنامک جسٹس، فیئر مارکیٹ ریگولیشن اور انکلوزیو ڈیولپمنٹ کے چیپٹرز ہیں۔ اسلام حاکم کو لگاتار ریمائنڈ کراتا ہے کہ تم سے تمہاری نماز، زکوٰۃ، نجی زندگی سب کا حساب ہوگا، لیکن سب سے سخت حساب اس پاور، اس اختیار کا ہوگا جو تمہیں دیا گیا۔ اس لیے رولر کے لیے سمپل لائف اسٹائل پسند کیا گیا تاکہ وہ اپنے کو جنتا سے الگ، خاص نہ سمجھے۔ رولر کو جنتا کی شکایتیں پرسنلی سننے، اوپن اور ہمبل رہنے کی تعلیم دی گئی، تاکید کی گئی۔ رشوت، بھائی بھتیجا واد، پسند ناپسند، پوسٹنگ اور پبلک مال میں گڑبڑ، یہ سب سخت گناہ اور بربادی کے راستے بتائے گئے ہیں۔ یہ وہی پرنسپلز ہیں جن کو آج ٹرانسپیرنسی، کلین گورننس، کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور اینٹی کرپشن فریم ورک وغیرہ کے فارمل لینگویج میں ملتی۔ آج دنیا میں لوگ پولیٹیکل کرپشن سے تنگ ہیں، سول رائٹس کی کمی سے تنگ ہیں، اور جنتا کو یہ لگتا ہے کہ حکومت سے سروس اور انصاف اور ایکویلٹی کا کانسیپٹ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اسلام کا گورننس ماڈل، جیسا کہ قرآن اور سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً اسلامک پرنسپلز اور حضرت علی کے پریکٹیکلی عمل میں نظر آتا ہے، پوری دنیا کے لیے ایک پاورفل مورل ریمائنڈر ہے کہ اصل حکومت وہی ہے جس میں کوئی بھوکا، ننگا یا بے گھر نہ ہو، کہ قانون اتنی سخت صورت میں نہیں، اتنی حکمت کے ساتھ لاگو ہو کہ مجبور انسان کو راحت اور ظالم کو ظلم سے روکا جا سکے، کہ رولر کی سب سے پہلے اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہو، نہ کہ صرف اتھارٹی کا اس کو نشہ ہو۔ اور شاید یہی وہ وقت ہے جب دنیا کو سنسیئرلی یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے حکمرانوں کے لیے جو راستہ بتایا، انصاف، رحم، امانت داری اور پبلک ویلفیئر پر بیس سسٹم، اسے صرف ریلیجس کتاب کا چیپٹر نہ سمجھ کر ایک سیریس گورننس ماڈل کی طرح اسٹڈی کرے، اور جہاں جہاں ممکن ہو اس سے سیکھ لے کر سوسائٹی کو زیادہ پر انصاف، زیادہ رحم دل، زیادہ اسٹیبل بنایا جائے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔